میں چونکہ جامعہ ڈابیل میں ہوں، میں جانتا ہوں حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے تجوید و قرات کے اس فن کو فروغ دینے میں اور اس کے اندر جان ڈالنے میں کیسی محنتیں کی ہے شروع سے جب آئے. کیونکہ ایک خاص مزاج ہے ہمارے اہل علم کا کہ وہ یہ تجوید و قرات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، بلکہ بعضوں نے تو یہ جو سبا اور اشرا کی قراتیں پڑھی جاتی ہیں اس پر پتہ نہیں ایسے تفسیرے خطرناک قسم کے لکھے ہیں جو ہے اس قسم کے تفسیرے کفر تک ڈانڈا ملانے والے ہیں. بعد لکھے یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایسی لوگ بعض باتیں کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اس سے تو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اندیشہ ہے. یہ حقیقت تو کیا ہے؟ الناس اعداء لما جہلوا. ہمارے اہل علم کے اندر یہ جو ہے تجوید و قرات کے فن سے جو ناواقفیت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء جو ہوا کرتے تھے وہ ہر فن کے ماہر ہوتے تھے. ہم تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان میں یہ بحث بھی، اور خود جو ہے حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب التفسیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختلافات قرات کو بھی بیان کرتے ہیں. تو ضرورت تو یہ ہے کہ اہل علم ان چیزوں سے بھی واقف ہوں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ یعنی گویا اس فن کی طرف توجہ اور اس کی محنت ہر ایک کو کرنی چاہیے. اور ہم نے طلباء سے بھی خاص کہوں گا، اہل مدرسہ جو ہیں جن طلباء کو باصلاحیت پائیں، جسے ابھی حضرت مولانا نے ایک بات کہی تھی کہ عام طور پر ہمارے یہاں مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہوتا، ذہن تیز نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مشق اور پڑھنے کے معاملے میں بہت عمدہ، لیکن کتابوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے معاملے میں وہ پیچھے. بعض وہ ہوتے ہیں جن کا ذہن تیز ہے، حافظہ عمدہ ہے اور وہ کتابوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے. ہمارے قاری صدیق صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اتنے ماہر، اتنے بڑے بڑے قاری، لیکن بعض لوگ ان کی قرات پر ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا مصری قاری جو تو پڑھتا نہیں. وہی بات جو حضرت ہمارا وہ قاری انیس صاحب نے بڑی عمدہ شرطیں دو لگا دی کہ میں کبھی اسٹیج پر نہیں پڑھوں گا اور کبھی امامت نہیں کراؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ فن کی خدمت کرنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہمارے قاری احمد اللہ صاحب انہوں نے تو ماشاءاللہ جو آئے تو امامت اپنے ذمے لی اور پورا قرآن انہوں نے جو ہے فجر کی نماز میں سنایا. بعض لوگوں کو ان کا طویل قیام جو ہے بڑا بھاری معلوم ہوتا تھا، لیکن مجھے تو بڑا مزہ آتا تھا. میں نے کہا کاش کہ یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے امامت بھی چھوڑ دی. تو بہرحال یہ ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو جاری کیا جائے. آج ہمارے یہاں امامت کے اندر بھی سنت قرات کا اہتمام نہیں، 2-4 رکوع جو ہے یاد کر لیے اور اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دیہات کے رہنے والے فجر میں سنت قرات کیا ہے اس کو نہیں جانتے، اور کوئی بیچارہ پڑھ لے تو وہ مورد تان بن جاتا ہے اور گاؤں والے یوں کہتے ہیں یہ کہاں سے لایا ہے ایسی باتیں، اور ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل. ہمارے یہاں ایک مسئلہ آیا ایک گاؤں کا، وہاں ایک قاری صاحبی کا ہمارا ایک شاگرد جو ہے وہ امام بنا، اسی جگہ کا رہنے والا، اور وہ فجر کے اندر دیوال مفصل پڑھتا ہے. وہ گاؤں والوں کو مستقل اس کے ساتھ محاذ ہو گیا، یہ لمبی لمبی قرات پڑھتا ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا. میں نے کہا کتنی دیر، 5-7 منٹ کا مسئلہ ہے، مسجد سے باہر آ کر کسی سے بات کرنے میں تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، تب بھی کبھی ٹانگوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور یہاں امام جو ہے بیچارہ 5-7 منٹ اگر قرات طویل کر لے تو بھاری معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں؟ یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان ساری سنتوں کو زندہ کیا جائے اور اس کا اہتمام ہو. نماز میں سنت قرات کا اہتمام ہو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگوں کو اس سے دوری نہ ہو. وہ تو ایک مرتبہ انہوں نے اشکال یہ بھی کیا کہ وہ سجدے والی، گویا ان کے نتیجے تھا کہ فرض نمازوں میں سجدے والی آیت تو آنی ہی نہیں چاہیے، وہ ایسا سمجھے ہوئے. اور پھر استدلال میں ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہیں افتاح میں افتاح میں آ کر کے فلاں مول صاحب ہمارے یہاں سے جو ہے امامت کر کے گئے. میں نے کہا یہ سب ہمارے شاگرد ہیں، وہ کون سے اتنے اونچے استدعا والے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے یا یہ سنت پر عمل نہیں کرتے تھے. ان کا عمل تم ہمارے سامنے افتاح میں حجت کے طور پر پیش کرتے ہو.
تو میرے کہنے کا مطلب تو کیا ہے کہ یہ چیزیں اب جو ہے نا لوگوں سے غیر مانوس ہوتی ہے، اس کو دوبارہ مانوس، جیسے کہ اب یہ سلسلہ الحمدللہ تجوید و قرات کا جو چلا اس سے جو انس پیدا ہوا، اور اب جو ہے کسی جگہ اس طرح دوسری قراتوں میں جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ کوئی اچنبے کی چیز معلوم نہیں ہوتی، لوگ شوق سے سنتے ہیں